کلام مقدس میں لکھا ہے خدا انسان کو گھورے سے اٹھاتا ہے اور تخت شاہی پہ بٹھاتا ہے۔ یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کو خدا نے اٹھا دینا ہے اور کس کو کس وقت اس کو بلیس کرنا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے بلیسنگ ہے۔ آئیے خداوند کے کلام مقدس میں سے آج سیکھیں گے، آج خداوند کے کلام مقدس میں سے یہ دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمارے لیے کیا ہے۔ آمین آمین۔ خدا کا کلام ہمارے لیے کیا پیغام رکھتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور رکھتا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے پالوس رسول کا خط رومیو کے نام اور اس کا باب نمبر 10 اور اس کی ورس نمبر 17 میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ اور اس میں لکھا ہے رومیو کا خط اس کا 10 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خداوند کے پاک اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جن پر خداوند کی برکت۔ سب لوگ کہیں آمین۔ سب لوگ بیٹھیں تشریف رکھیں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے آج جو ہم نے سنا ہے، کلام مقدس میں لکھا گیا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ یہ بات نہ تو میری ہے اور نہ ہی کسی اور پادری کی ہے اور نہ ہی کسی بشپ کی، نہ ہی کسی بڑے عالم کی، بلکہ یہ خدا کے کلام کی بات ہے۔ ہم نے کلام کی بات کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جب خدا کے کلام کو سنیں گے، عمل کریں گے تو پھر برکت پائیں گے اور ہماری زندگیاں روز بروز بلیس ہوتی جائیں گی۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں تو پھر برکت پاتے ہیں، اور جب آپ خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں گے، جب خدا کی طرف موو کریں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے۔ دانیل نبی جو ہے ایک نبی ہے اور اس کے اندر ایک بات ہمیشہ رہتی تھی کہ میں خدا کے ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کروں۔ آمین۔ اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب وہ دعا کرتا تھا تو کچھ لوگوں کو اس کی دعا پہ اعتراض تھا کہ یہ دعا ہیکل کی طرف رک کر کے کرتا ہے، اور جب لوگوں کو اعتراض تھا تو انہوں نے جا کر بادشاہ سے کہا کہ تیرے ملک میں ایک ایسا شخص ہے جو تیرے حکموں کو نہیں سنتا، نہیں مانتا، تو اس کے لیے پلاننگ کی گئی کہ اسے جو ہے سزا دی جائے، اور بادشاہ کو کہا گیا، اور بادشاہ چاہتا نہیں تھا کہ دانیل کو سزا ملے، لیکن جو اس کے خلاف تھے انہوں نے باقاعدہ بادشاہ کی انگوٹھی کی سٹیپ لگوا لی تاکہ بادشاہ اپنی زبان سے پھر نہ سکے۔ اور جب بادشاہ نے یہ حکم جاری کر دیا، اس نے کہا کہ جو میری بات کو نہیں مانے گا اسے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کیونکہ جو خدا کے لوگ ہیں نہ تو وہ کرونا سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی ایسی جو ہے سزاؤں سے ڈرتے ہیں۔ آمین۔ خدا کے لوگ بیماریوں سے نہیں ڈرتے، خدا کے لوگ نہ مصیبتوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہی کسی پریشانی سے ڈرتے ہیں، کیونکہ خدا کے لوگ دلیر ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ ہیں۔ آمین۔ آپ لوگ دلیر ہیں کیونکہ اس لیے آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں اور آپ عبادت میں بیٹھے اور خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، وہ خدا کا بندہ دانیل دلیر تھا، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس کو بھی اس بات کا علم تھا، لیکن اس نے اپنا جو ٹائم تھا، جو خدا کے ساتھ لگن تھی، اس نے چھوڑی نہیں، بلکہ وہ دعا کرتا رہا اور دعا کر رہا تھا کہ لوگ جنہوں نے سازش کی تھی وہ آئے اور اس کو پکڑ کر لے گئے اور جا کر شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ دانیل جو ہے وہ شیروں کی مان میں ڈالا جائے۔ بادشاہ اس سے پیار کرتا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ خدا کا بندہ ہے، یہ خدا سے پیار کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو،
وہ جب اس بات کو جانتا تھا تو اسے دکھ ہوا کہ اسے شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا ہے، اور ساری رات وہ سو نہیں سکا۔ جیسی صبح ہوئی فوراً اسی وقت غار کے سامنے گیا، جا کر آواز دی، اے دانیل، کیا تیرا خدا تجھ پر مہربان ہوا ہے؟ دانیل نے کہا، بادشاہ سلامت رہے، تیرا بندہ جیتا ہے، تیرا بندہ حاضر ہے، تیرا بندہ سلامت ہے۔ آمین۔ تو جب دعا کرنے والے لوگ ہوں گے، جب خدا کے کلام کو سننے والے لوگ ہوں گے، جب خدا کے کلام پر ہم عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، جب خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنے والے ہوں گے، تو پھر شیر ہو یا جلتی پھٹیاں ہو، وہ ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، جب دانیل کو شیروں نے چھوا تک نہیں، دانیل کو باہر نکالا گیا، اور جن لوگوں نے سازش کی تھی جب انہیں غار میں ڈالا گیا تو شیر اسی وقت ان پر چھپٹ پڑے، کیونکہ وہ خدا کے بندے کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ذلیل کیا تھا، پریشان کیا تھا، مصیبت میں ڈالا تھا، اور خدا اپنے لوگوں کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ آمین۔ اس لیے میرے عزیزوں، خدا کے کلام پر دھیان کریں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے، پھر ہم خدا سے برکت پر برکت پاتے جائیں گے، اور کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ پریشان ہو، کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ پر کوئی مصیبت آئے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا، اگر آپ ساتھ رہیں گے تو زیادہ برکت پائیں گے۔ آمین۔ تو جب ہمارا ایمان خدا پر ہوگا تو پھر برکت پائیں گے۔ آمین۔ تو میرے عزیزوں، ایک ایمان کی بات اور ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ ایک 12 سال کی بیمار عورت تھی، اور اس نے ایک ایمان رکھا تھا، کیونکہ وہ جو عورت تھی اس نے اپنا سارا مال و متاع جو تھا وہ طبیبوں کو دے دیا تھا، سارا خرچ کر چکی تھی، اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اب اس کے پاس صرف ایک ایمان ہی تھا جو اس کے پاس موجود تھا اور اس کے اندر تھا، اور وہ ایمان یہ تھا کہ اس نے یسوع کے بارے میں سنا تھا کہ یسوع جو ہے وہ بیماروں کو چنگا کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، وہ اپنے منہ سے کہہ ہی دیتا ہے تو لوگ شفا پاتے ہیں۔ آمین۔ وہ صرف کہہ دے گا تو میں شفا پا جاؤں گی، لیکن کیونکہ عورت تھی اس لیے وہ اتنا ہجوم ہونے کی وجہ سے وہ یہ سوچتی تھی کہ میں یسوع تک کیسے پہنچوں گی، میں اپنا جو میری بیماری ہے میں کیسے اس کو جا کر بتاؤں گی، تو اس نے یہ بات بھی سوچی کہ میں کیسے یسوع کو بتاؤں گی۔ اب اس نے اپنے اندر یہ ایمان رکھا کہ میں صرف یسوع کی پوشاک کو چنوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔ اس نے یہ سوچا تھا، اور میرے عزیزوں اس نے یہ سوچا تھا، تو جیسے ہی یسوع اس جگہ پہ آیا اور وہ عورت وہاں پر گئی اور یسوع کی پوشاک اسے چھوا، تو اسی گھڑی اس نے اپنے اندر محسوس کیا کہ میں شفا پا چکی ہوں، اور یسوع جو ہے وہ چاروں طرف دیکھتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ چاروں طرف دیکھتا ہے مجھے کس نے چھوا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے اندر سے قوت نکلی ہے، میرے اندر سے جو ہے وہ قوت نکلی ہے، اور کسی نے اس قوت سے شفا پائی ہے۔ اور جب اس نے چاروں طرف دیکھا تو ایک عورت تھرتھراتی کانپتی ہوئی دور کھڑی تھی، اور وہ کہتی ہے خداوند میں نے تجھے چھوا ہے، اور یسوع نے اپنی زبان مبارک سے یہ آواز، یہ الفاظ کہے، تیرے اعتقاد نے تجھے اچھا کیا ہے، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، جا بیٹی سلامت جا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، جب یسوع کے منہ سے نکلتے ہوئے اور نکلتے ہیں تو وہ ہمارے لیے برکت ہو جاتے ہیں، اس لیے اس بہن نے مکمل طور پر شفا پا لی تھی۔ آمین۔
تو جب یسوع کے منہ سے الفاظ نکلیں اور ہم اسے ایمان کے ساتھ ریسیو کریں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے جب مسیح کے کلام کو سنیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. مسیح یسوع کے پاس جتنے بھی لوگ آئے ہیں, چاہے کوئی بیمار آیا ہے, چاہے کوئی فالج کا مارا ہوا آیا ہے, چاہے کوئی اندھا آیا ہے, کوڑی آیا ہے, کسی قسم کا بھی کوئی آیا ہے, تو یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے شفا نہیں دے سکتا, بلکہ اس نے کہا جا, تیری ایمان نے تجھے اچھا کیا, اپنے تئیں کانوں کو چیک کراؤ, جاؤ اب تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں. یہ سزائیں, یہ جتنی بھی بیماریاں ہم پہ آتی ہیں, یہ شاید ہمارے اندر کچھ نہ کچھ گناہ ہوتا ہے, ہمارے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں. اور جیسے ہی ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو ہمارے اندر ایک جو ہے وہ شفا والا کام اور خدا کی بلیسنگ ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. جتنے بھی لوگ کہتے ہیں اسی خدا تو بڑے دور سے چرچ سے جاندے, اسی کدی چرچ کا منہ بھی نہیں دیکھا. آج ایک فیملی ہے ہی, اور بتایا گیا, پتا چلا کہ وہ بہن جو تھی اس کی مسز تو چرچ جاتی تھی, لیکن اس کا شوہر کبھی چرچ نہیں جاتا. وہ فرسٹ ٹائم چرچ میں آیا, اور وہ چرچ میں آیا تو اس کی مسز نے بتایا کہ میرا شوہر جو ہے وہ فرسٹ ٹائم چرچ میں آیا اور اس چرچ میں آیا, یہ کبھی کسی چرچ میں نہیں جاتا تھا. تو میرا ایمان ہے کہ ہمارے گھر کے حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ میرا شوہر خدا کے قدموں میں آ گیا ہے. آمین. تو جب خدا کے قدموں میں آ جاتے ہیں نا تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. خدا کے گھر میں آنا برکت ہے, خدا سے دور رہنا برکت نہیں ہے. خدا کے گھر میں آنا برکت ہے, خدا کے قدموں میں جھکنا برکت ہے, خدا کے آگے گڑ گڑانا برکت ہے, خدا کے آگے اپنے التجائیں پیش کرنا برکت ہے. آمین. تو جب آپ خدا کے آگے جھکیں گے, دعا کریں گے, تو پھر آپ برکت پائیں گے. اور آپ نہیں بلکہ آپ کا پورا گھرانہ, تو توبہ کر, تیرا پورا گھرانہ تو کون ہے جو ڈرائیور بننا چاہتا ہے؟ کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میں ڈرائیور بن جاؤں, میں اپنے گھر کا ڈرائیور بن جاؤں اور میں اپنے گھر کو جو ہے وہ اس طرف لے جاؤں کہ میرا گھرانہ بھی جو ہے وہ خدا کا گھرانہ کہلائے؟ آمین. جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے ہم ان کے لیے تعلیم جائیں گے. آمین. تعلیم جا سکتے ہیں. آمین. بہت سارے لوگ ہیں جو ڈرائیور بننا چاہتے ہیں, اور ڈرائیور اگر خدا بنا دے تو پھر تو کبھی کمی نہیں آتی. ایک ڈرائیور ہمارے درمیان, میں نے پہلے بھی دکھایا آپ کو, وہ بھی ڈرائیور ہے, لیکن وہ ذرا تھوڑا سا دور ہے. ابھی وہ آ جائے گا ٹھیک, مجھے پتا چلے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا. آمین. اور یہ ڈرائیور اگر بن گیا تو آپ یقین جانیں کہ یہ اپنے گھر کو اس قدر اونچائیوں پر لے جائے گا کہ خدا ہر طرح سے مدد کرے گا. سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں, ہم اپنی برکت کو جانتے نہیں ہیں, برکت کو پہچانتے نہیں ہیں, اور جب وہ برکت کو ہم پہچانتے ہیں شاید اس وقت ٹائم گزر چکا ہوتا ہے, لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, وقت ہے کہ ہم یہ کام کریں اور اپنے گھرانے کو ساتھ لے کر چلیں. آمین. تو جب گھرانے کو ساتھ لے کر چلیں گے تو پھر برکت پائیں گے. کلام مقدس میں ہم یہی بات سن رہے ہیں, ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. سننا کہاں سے ہے؟ مسیح کے کلام سے. جب مسیح کے کلام سے سنیں گے, جب خدا کے کلام سے سنیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. آمین. تو برکت لینے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, خدا کو جھکنا پڑے گا. زکئی کی طرح, زکئی لوکا رسول کی انجیل اس کو 19 باب اگر آپ پڑھتے تو اس میں ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے. زکئی یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا, قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے یسوع کو دیکھ نہیں سکتا تھا, مگر اس نے اپنے اندر ارادہ پختہ کیا تھا کہ میں نے یسوع کو دیکھنا ہے. اگر ارادے مضبوط ہوں تو ہر چٹان, ہر میدان, ہر جو ٹیلے ہیں وہ میدان ہو جاتے ہیں. ابھی ہم گیت میں بھی, کورس میں بھی یہ بات سیکھ رہے تھے کہ خدا کے روح سے ہر جو ٹیلا ہے
वो मैदान हो जाता है, हर रास्ता जो है वो हमवार हो जाता है। आमीन। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। और ज़कई ने भी इस बात पर ईमान रखा था कि मैं यीशु को देख लूंगा ना तो मैं बरकत पाऊंगा। उसको ये ईमान था उसका, और उसने सिर्फ ये सोचा था कि मैं यीशु को सिर्फ देखना चाहता हूँ। यीशु को देखने के लिए उसने कितनी मेहनत की, कितनी तगोदो की, दरख्त पर चढ़ गया, और दरख्त पर चढ़कर आलीशान वो कपड़े पहनता था, क्योंकि अमीर तरीन शख्स था वो। उस वक्त अमीर तरीन शख्स था उस वक्त के दौर का, और बड़े आलीशान कपड़े पहनता था, लेकिन उसने अपने कपड़ों की परवाह नहीं की, क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। और यीशु को उसके अंदर जो एक इरादा था, ईमान था, वो उसकी जिंदगी को तब्दील करने वाला था। आमीन। वो उसकी जिंदगी के अंदर एक नया रिवाइवल लाना चाहता था, उसके अंदर एक चेंज आने वाला था। वो नहीं जानता था, लेकिन खुदा इस बात को जानता है जो दिलों और गुर्दों का वाकिफ है। उसके अंदर एक चेंज आने वाला था, वो इस बात को जान नहीं रहा था, लेकिन उसके अंदर जो चेंजिंग आने वाली थी वो ये थी कि पहले तो वो यीशु को देखता, और जैसे ही उसने यीशु पर निगाह की तो यीशु ने उसे देखा और कहा, ऐ ज़कई नीचे उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना जरूर है। ज़कई ने जैसे ये बात उसके कानों तक पहुंची, जैसे ही कलाम उसके कानों तक पहुंचा, जैसे ही उसने खुदा के कलाम को सुना, क्योंकि यीशु मसीह खुद एक कलाम है, मुजस्सम कलमा है, और जैसे ही वो कलमा उसके कानों तक पहुंचा, क्योंकि हम बात यही कर रहे हैं, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जैसे ही वो कलाम उसके कानों तक पहुंचा, उसकी जिंदगी तब्दील हो गई, और वो दरख्त से नीचे उतरा, पेड़ से नीचे उतरा, और आकर कहता है, मैं अपना आधा माल किनको देता हूं? किनको देता हूं? गरीबों को अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर मैंने किसी से ना हक लिया है तो 4 गुना उसको वापस करता हूं, क्योंकि उसके जिंदगी के अंदर उसके कानों तक जो था वो कलाम पहुंच गया था, और उसने कलाम को देख लिया था, उस कलाम को जो मुजस्सम होकर हमारे पास आया। आमीन। उसने उस कलाम को देखा था, और वो कलाम जैसे उसने देखा तो उसकी जिंदगी में एक नया चेंज आ गया। आमीन। और चेंज आया है तो उसने अपने घराने के लिए बरकत भी पाई है। वो सिर्फ देखना चाहता था, हम भी यीशु को देखना चाहते हैं, लेकिन काश कि हम कलाम पर निगाह डालें, काश कि उसके कलाम को अपने कानों तक पहुंचाएं, वो कलाम हमारे कानों तक पहुंच जाए, वो कलाम पर हमारी निगाह पड़ जाए, और जैसे ही कलाम पर निगाह पड़ेगी हमारी जिंदगियां चेंज हो जाएंगी, हमारी जिंदगियां बाबरकत हो जाएंगी। हम किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं होंगे, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, तो कर्ज लेगा नहीं बल्कि तो कर्ज देगा, तो कर्ज देगा। कलाम पर नजर पड़ेगी तो आप कर्ज लेंगे नहीं बल्कि आप देंगे। आमीन। तो कर्ज देने वाले बने। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू जिसको दे देता है फिर ये उम्मीद न रख कि तुझे वहां से वो वापस मिलेगा। ये भी उम्मीद नहीं रखनी, ये उम्मीद रखनी है कि मैंने दे दिया है, और जैसे खुदा उसको बरकत देगा वो जरूर मुझे वापस करेगा। आमीन। तो मेरे अजीजों, खुदा जो है वो अपने लोगों के जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। वो खुदा है, वो जिंदा खुदा है। और आज हमने यही बात सीखी है, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जब मसीह के कलाम पर गौर करेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे। क्यों पैसा ऐसे ही है, जब कलाम पर निगाह डालेंगे तो फिर बरकत पाएंगे, जब कलाम को अपने कानों तक पहुंचाएंगे तो फिर बरकत पाएंगे। कलाम को अपने कानों तक अपनी जिंदगियों में आने दें, और जब आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम आएगा तो बरकत पाएंगे और घराने तब्दील हो जाएंगे। आमीन। सो मेरे अजीजों, खुदा का खूबसूरत कलाम हमने सुना है, और ये कलाम मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब की जिंदगी के लिए वैसे बरकत होगा। खुदा इस कलाम को सिला से हम सब